بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صوبائی وزیر میرے دوست میاں محمد اسلم اقبال صاحب، محترم رانا محمد سکندر اعظم خان صاحب، فیصلہ آباد کے چیمبر آف کامرس کے ممبران لوگ، ایگزیکٹوز، پرانے عہدیدار، نیولی الیکٹڈ لوگ جو اب قیادت سنبھالیں گے، آپ سب کو خوش آمدید اور السلام علیکم۔ مجھے آج اس بات کی خوشی ہے اور مبارکباد میں نے سب کو دی جنہوں نے اعزاز حاصل کیا، ایوارڈ حاصل کیا۔ یہ آپ لوگوں کی کامیابی ہے اور یہ صرف ایک چھوٹا سا ریکگنیشن ہوتا ہے کہ آپ کی کمیونٹی آپ کو ایک اعزاز دیتی ہے آپ کے کام کے اوپر، اور یہ دوسرے نئے آنے والے لوگ، نوجوانوں کے لیے بھی ایک مشعل بنتی ہے، رہنمائی ہوتی ہے کہ وہ بھی یہ حاصل کریں۔ آپ محنت کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، انڈسٹریاں چلا رہے ہیں، اور فیصل آباد شہر کے اندر جب میں پچھلی مرتبہ گیا تھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اس معنی کر کے کہ بہت ہی ڈائنامک آرگنائزیشن بھی ہے، لوگ بھی ہیں، مثبت بات کرتے ہیں اور باقاعدہ اپنی لسٹیں بھی رکھتے ہیں ساتھ ساتھ کہ کس سلسلے میں حکومت کی توجہ دلانی ہے۔ اور بھی یہ جو وقت آیا اس کی بڑی اہمیت ہے، یعنی ایک پاکستان کے اندر جس چیز کی آپ لوگوں نے نشاندہی کی وہ یہ تھی کہ شاید سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشورہ نہیں کیا گیا، تو دانستہ نادانستہ بھی باتیں ہو جاتی ہیں۔ لوگ خود، ہم اور آپ اس میں اس بات کے مجرم ہم سبھی ہیں کہ ہم اپنی عقل کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہی سب کچھ جانتا ہوں، دوسروں سے مشوروں کی ضرورت نہیں۔ مگر تاریخ ہمیشہ بتاتی رہی ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا حکم دیتے رہے کہ مشاورت کرو۔ کوئی اوپینین کہیں سے ملے گا، کوئی کہیں سے ملے گا، ہر ایک کے دماغ کے اندر اپنے تجربے کی بنیاد پر وہ خود نشاندہی کرے گا کہ کیا چیز اہمیت رکھتی ہے۔ ہم اپنی زندگیاں گزارتے ہیں تو لوگوں کو اور باتوں کو خانوں میں رکھتے جاتے ہیں۔ ہماری زندگی کے اندر جن چیزوں سے ہم زیادہ متاثر ہوتے ہیں خود ذاتی طور پر، دوسرا مختلف چیزوں سے متاثر ہوتا ہے، انداز گفتگو بدل جاتا ہے۔ انداز گفتگو پھر اس طرح کا بھی آ جاتا ہے کہ کام کرنے کے لیے آپ بات اپنی پوری کریں گے مگر اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ یہ ہم ساری زندگی سیکھتے رہتے ہیں، اپنے بچوں کو یہی تعلیم دیتے رہتے ہیں کہ دیکھو میرا اور آپ کا تعلق ہماری زبان سے ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور ہمارے عمل سے ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور تو کوئی تعلق ہی نہیں۔ اور یہ تعلق بھی جب ہم مر جائیں گے تو یہ تعلق بھی ختم ہو جائے گا اور وہ امانتیں ہم اگلی نسل کے لیے چھوڑ جائیں گے کہ تم بھی اسی طرح سے کام کرو۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کہ ماشاءاللہ فیصل آباد کے ممبران تقریباً 7,000 ہیں، جس میں سے 6,000 ممبرز ہیں اور 1,000 کارپوریٹ ممبرز ہیں۔ اور آپ نے یہاں پر آ کر ایک بڑی اچھی یہ بات کہی کہ پچھلے سال جب میں آپ کے پاس گیا تھا تو بہت ساری مختلف چیزیں بھی تھیں، لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ پاکستان کی معیشت کس طرف جا رہی ہے، اور ایک الارمسٹ کیفیت ہے جو زیادہ ٹی وی دیکھنے سے دماغ کے اندر بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے اندر یہ کہ ہر وقت میرے ملک کی اور میری خامیوں کا ذکر ہی ہوتا رہتا ہے۔ کوئی اچھی بات بڑی مشکل سے جگہ پاتی ہے اور وہ صرف اس لیے پاتی ہے کہ وہ سوچتے ہوں گے کہ صرف برائی کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی چاشنی اچھائی کی بھی ڈال دو تو شاید لوگ ساری برائیاں سمجھ جائیں۔ مگر ملک کے اندر بہت کچھ اچھی باتیں ہوئیں۔ اچھا، یہ تو ایک تو یہ کیفیت ہو سکتی ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ میرا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے، اسی کا پرائم منسٹر ہے، اسی کا صدر ہے، تو لہٰذا میں اس طرف ٹلٹ کروں۔ مگر میں جب دیکھتا ہوں ماضی قریب کے اندر، اور میرا ماضی قریب تو کم سے کم تحریک انصاف کے ساتھ 24 سال کا بھی ماضی قریب ہے، کہ جب سے ہم نے یہ دیکھا کہ کن چیزوں نے ملک کو خراب کیا، تو دو چیزیں بڑی صاف صاف ابھر کر آتی ہیں، ایک بددیانتی جس کو کرپشن کہہ لیجئے، اور ایک غلط فیصلے۔ اگر دونوں چیزوں کے اعتبار سے کوئی بیلنس بھی ہوتا تو سمجھ میں آتا دونوں چیزیں پورے عروج پر رہیں۔ غلط فیصلوں کے اعتبار سے جو مشاورت اب اس حکومت کے دوران ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اچھے فیصلوں کی طرف یہ بہت بڑا راستہ ہے۔
کہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مسلسل مشاورت رہے. یہاں میاں اسلم اقبال تشریف فرما ہے، اور ان کی آپ نے بھی تعریف کی کہ جی جب آپ رابطہ کریں تو رابطہ بھی ہو جاتا ہے، جو مسائل ہیں وہ حل ہو جاتے. نہیں ہونے والے مسائل نہیں حل ہو سکتے، مگر سنیں تو پرائرٹی تو رہے. اگر اس سال نہیں حل ہوں گے تو اگلے سال وہ آپ کے اور ہمارے کیلنڈر کے اندر موجود ہوں گے، اور ٹو ڈو لسٹ کے اندر موجود ہوں گے کہ یہ ہم نے کرنا ہے. تو یہ سب سے بڑا اور اچھا کام ہے کہ مشاورت کی بنیاد پر فیصلے ہوتے رہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ حکومت، میں اور آپ زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے، قومیں ترقی اسی انداز سے کرتی ہیں کہ جب وہ اپنی قوم کو لے کر ساتھ چلیں. مگر ایک چیز کا میں یہاں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جس بات کا ذکر ہے اور جس بات کے اندر میں بھی ماسک پہنے ہوئے بیٹھا ہوں اور آپ لوگ بھی، بہت ساری کیفیات ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر اس کووڈ نے دنیا کو بہت سارے معاملات کے اندر ہرایا. میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کتنی تبدیلی آئے گی کووڈ کی وجہ سے. معیشتیں تباہ ہو گئیں، جن کا GDP کم ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر احسان ہے، مگر کسی وجہ سے تو ہوگا نا. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ صحیح فیصلہ کیا ہوگا چیزوں کے متعلق، وہ بھی وجہ ہے. پھر یہ کہ آپ سب لوگوں نے مل کر، حکومت نے ایک بہت بڑا کام کیا کہ ایک پرائم منسٹر صاحب نے یہ سوچ لیا کہ غریب مزدور بھوکا نہیں رہے گا، لہٰذا انڈسٹری اور کاروبار بالکل بند ہم نہیں کریں گے. یہ فیصلہ بڑا اہم تھا. ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن کرنا شروع کیا، سمارٹ لاک ڈاؤن کرنا شروع کیا. یہ سائنس تو ہم ہی نے، ہماری ہی عقل سے نکلی ہوگی نا. کسی نے ہماری مدد نہیں کی، کوئی WHO سے نہیں آیا، کوئی امریکہ سے نہیں آیا کہ جی ہم تمہیں ٹریننگ دیتے ہیں، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تم کیا کرو. یہ تو آپ نے خود کیا. پھر جس طرح سے آپ نے غریبوں کو احساس کیا اور خیال کیا، وہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. لوگ اس بات کو اہمیت شاید نہ دیتے ہوں، مگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے اندر یہ بھی بات ہے کہ اس کی مخلوق کا اگر خیال کیا جائے، جو ہم اور آپ بچپن سے زکوٰۃ اور خیرات کے اعتبار سے سیکھتے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی انہی لوگوں کو پسند بھی کرتا ہے. احساس پروگرام کے ذریعے 169 کروڑ 1,69,00,000 خاندانوں تک 12,000 روپے جو دیے گئے، تو کم سے کم 10 کروڑ لوگوں تک یہ پہنچے، کیونکہ ایک خاندان میں ایک ہی کو ملا. پھر آپ نے انڈسٹری بند نہیں ہونے دی. پھر آپ سب لوگوں نے، سرکار نے پناہ گاہیں کھولیں، آپ لوگوں نے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال ڈال کر جناب لوگوں کو کھانا دیا، لوگوں کو راشن دیا، بڑی مدد کی. آپ سب نے کی. تو میں سمجھتا ہوں تعریف کے مستحق پوری قوم ہے، جو قوم اس پر پوری اتری، جو اللہ تعالیٰ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوموں سے چاہتے ہیں کہ تم غریبوں کی مدد کرو. تو کامیابی اس وجہ سے بھی ہوئی. پھر آپ کی عبادت گاہیں کھلی رہیں، آپ اللہ سے بھی لو لگائے رکھی آپ نے. تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے جس کو کبھی آپ معمولی مت سمجھیے گا. یہ آپ کی قوم کی جیت ہے. مجھے یاد نہیں پڑتا میری زندگی کے اندر کوئی ایسی بات ہوئی ہو جس کے اندر ہم یہ فخر سے کہہ سکیں دنیا سے کہ تم ہم سے سیکھ سکتے ہو. لہذا یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس سے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہوا. میں نے پارلیمنٹ کے اندر تقریر کی تو میں پرائم منسٹر کو یہ کہتا رہا وہاں پر کہ میں نے کہا کہ کووڈ کے باوجود آپ کی معیشت بہتر ہوتی رہی. کووڈ کے باوجود آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ نے ہینڈل کیا. کووڈ کے باوجود آپ نے یہ کیا کہ اپنی ایکسپورٹس زیادہ کم نہیں ہونے دیں یا برابر رکھیں، مگر امپورٹس کو محدود کیا، کفایت شاری کا نظام پیدا کیا. تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے اندر کوئی $17 ارب کا فرق پڑ گیا. ورنہ یہ نہیں پڑتا نا تو آپ باہر پھر ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوتے کہ بھئی $17 ارب ہے، یہ ہم نے امپورٹ زیادہ کر لیا ہے، ایکسپورٹ ہماری کم ہے، ہمیں $17,000 کا اور قرضہ دو. تو آپ نے ایک بوجھ خود بھی قوم پر سے ہٹا لیا، ورنہ یہ قرضے تو واپس کرنے پڑتے. تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، پھر فارن ایکسچینج ریزروز کے حوالے سے قابو میں رہیں ساری چیزیں. اسی طرح سے قرضوں کا بوجھ بھی آپ اتارتے رہے. جو پچھلے زمانوں کے قرضے تھے ان قرضوں کا بوجھ تو آپ نے اتارنا ہی ہے نا، تو وہ بھی آپ اتارتے رہے. اور آپ کی معیشت پر اثر ہوا، مگر اتنا نہیں ہوا. آپ کے یہاں بیماری ہوئی کووڈ کی، مگر اتنی نہیں ہوئی جتنی پڑوس ملک کے اندر ہوئی. مثال کے طور پر ایک ہی نسل کے لوگ ہوں گے، ایک ہی جینز ہوں گی،
مگر وہاں پر لوگوں کی فکر نہیں کی گئی تو وہ بڑھتا گیا. تو یہ آپ کی جیت ہے. احساس پروگرام جو آپ نے اپنے دلوں کے ساتھ بھی چلایا، سرکار نے بھی چلایا، آپ نے اپنے دلوں کے ساتھ بھی چلایا، یہ آپ کی جیت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب اتنا آپ کو موقع مل گیا، اللہ تعالیٰ نے اتنا آپ کو موقع دیا، دوسری سپلائرز دنیا کے اندر ان مشکلات سے گزر رہے ہیں، اللہ ان کی بھی مشکلات حل کرے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، مگر آپ کو ایک موقع ملا پھیلنے کا. اچھا، اور میں ایک مثال یہ دیتا ہوں کہ ہمیشہ ہماری اور آپ کی عادت ہوتی ہے کہ ایک ہی دکان سے جا کر چیزیں خریدتے ہیں، عادت پڑ جاتی ہے، راستے میں ہوتی ہے جو کچھ بھی ہوتی ہے، 10 دکانیں ہوں گی، ایک کی جگہ تھوڑی سی واقفیت شناسائی ہو جاتی ہے. تو آپ جن لوگوں کو آپ چیزیں سپلائی کرتے تھے وہ بھی شناسا تھے دوسرے سپلائرز کے ساتھ، مگر جب آپ وہاں پر کوئی مشکلات پیدا ہوئیں تو جب آپ کو موقع ملے اس دروازے کے اندر گھسنے کا، اپنی شکل دکھانے کا اور سپلائی کرنے کا، تو لہٰذا یہ راستے کھلتے جاتے ہیں، ان کے ساتھ معاملہ بڑھتا جائے گا. آپ نے یہ فرمایا کہ اتنے آرڈرز ملے ہیں کچھ لوگوں کو کہ جتنے پہلے کبھی نہیں ملے تھے. میں خود جانتا ہوں، میں گارمنٹ والوں کو، ٹیکسٹائل والوں کو جانتا ہوں کراچی شہر میں، جو یہ کہتے ہیں کہ جی اتنے آرڈرز ہیں کہ میں بھر نہیں سکتا، میں نے ایک فیکٹری جلدی کھولنی ہے، جو کچھ بھی ہو، جتنی مشکل بھی ہو مجھے، میں نے ایک فیکٹری 4 5 6 مہینے میں لگا دینی ہے کیونکہ آرڈرز اتنے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ کو راستے مل گئے، اور یہ راستے جتنے انوویٹو فیصلہ آباد کے لوگ ہیں ماشاءاللہ، مجھے یقین ہے اس بات کا کہ وہ راستے جب کھلیں گے تو وہ راستے آپ کے لیے بڑھتے ہی چلے جائیں گے. آپ نے کچھ چیزوں کا اور کچھ مسائل کا بھی ذکر کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ چیزیں میرے بھائی امین اسلم اقبال صاحب بھول گئے، اور مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ ہماری پارٹی کے اندر ایک بزرگ رہنما تھے جن کی جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں تھیں، معراج محمد خان صاحب، آپ نے نام بھی سنا ہوگا، وہ سیکرٹری جنرل تھے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ جب پریس کانفرنس کرنے جاؤ، اور اسلم اقبال صاحب آپ نے اسی پر عمل کیا، کہتے تھے جب پریس کانفرنس کرنے جاؤ یا کہیں کوئی بات کرنی ہو جاؤ تو جو سبق یاد کر کے گئے ہو نا وہی کرنا، کوئی سوال ہو تم اسی سبق پر آنا. تو جو سبق آپ نے یاد کیا ہوا تھا اسی پر سارا ذکر ہوا. اچھا مشورہ ہے ویسے وہ جنرلی کہ جو سبق یاد کر کے جاؤ ہر سوال کو ادھر ہی موڑ دینا. اچھا، آپ نے ذکر کیا مثال کے طور پر ایک دو چیزیں نکل گئیں وہ ایئرپورٹ کے حوالے سے. تو میں ابھی گلگت بلتستان گیا تھا، تو گلگت کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے مثال کے طور پر کہ بوئنگ لینڈ نہیں کر سکتا، اور انہوں نے یہ کہا کہ کسی طرح سے اس کی اسٹرپ کو بڑھانا پڑے گا. اچھا، اب ہوا یہ دیکھو، اچھے کام کے ساتھ ساتھ مسائل بھی کریٹ ہوتے ہیں. جو دیامیر بادشاہ کے حوالے سے اربوں روپے دیے گئے لوگوں کو کمپنسیشن میں، سب خوش ہیں. اچھا، وہ جو اربوں روپے دیے گئے لوگوں نے گلگت میں ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر دیا. اب نتیجہ یہ ہوا کہ اگر اسٹرپ بڑھانی ہے تو بہت ہی مہنگی ہے، مگر اس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے. میں نے سول ایویشن منسٹر سے بھی بات کی ہے کہ اس پر غور کریں کہ اس کے قریب کوئی جگہ مل جائے جہاں پر اتنا مہنگا نہ ہو. مجھے نہیں معلوم کہ فیصل آباد کی کیا کیفیت ہے، مگر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ معاملہ میں منسٹر آف سول ایویشن کے ساتھ بھی اس کو بروچ کروں گا. ایک تو یہ بات تھی. دوسری یہ کہ آپ نے یہ فرمایا کہ دونوں موٹر ویز کے درمیان کوئی لنک بن جائے، تو یقیناً یہ پنجاب گورنمنٹ اس پروپوزل کے اوپر بات کرے اور پھر فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ یہ معاملہ بروچ کیا جائے کہ اس بات کا امکان ہے جتنی لنکس آپ بناتے ہیں انہی لنکس کے ذریعے کم سے کم، چاہے وہ آئی ٹی لیول پر ہو، جو تعلقات بنتے ہیں وہ انفراسٹرکچر کے اندر، سڑکوں کی صورت کے اندر وہ معاملات کو آپ حل کریں گے، اسی طرح سے حل ہوں گے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات بھی پروب کی جا سکتی ہے، مگر اس کی شروعات کر لیں آپ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، سرکار کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جہاں میں نے اس بات کا ذکر کیا کہ تعلق قائم رہتا ہے، تو اسلامی شعار کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خلفائے راشدین نے بھی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی جس چیز کو اہمیت دی وہ یہ ہے کہ عمال جو ہے، یعنی جو گورنمنٹ میں ہو، جو فیصلے کرتا ہو، اس کے لیے سب سے اہم بات ہے اس زمانے کے اعتبار سے کہ دروازہ کھلا رکھیں. پھر میرا خیال یہ ہے کہ خلیفہ شاید حضرت عمر کی بات ہے، ان کو کہیں سے شکایت آئی کسی گورنر کی کہ جی اس کا دروازہ بند ہوتا ہے وغیرہ، اور میں 1 گھنٹہ باہر بیٹھا رہا.
تو اس کو باقاعدہ صرف اس وجہ سے بلایا کہ تمہارا رابطہ لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں ہے. تو اس نے یہ کہا، اور بڑا مشہور واقعہ ہے، اس نے یہ کہا کہ جی میرے پاس صرف ایک جوڑا کپڑوں کا تھا، جس عرصے میں دھو کر اس کو سکھا رہا تھا اتنی دیر میرا دروازہ بند تھا، ورنہ میرا دروازہ کھلا رکھتا ہے. تو یہ جو کیفیت ہے کہ رابطہ ہو سرکار کا آپ سب لوگوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ، وہ بہت ضروری ہے. سرکار کا کام کیا ہے؟ سرکار کا کام یہ ہے کہ جیسے ٹریفک نہیں سنبھالتا ہمارا کوئی پولیس والا، وہ ٹریفک یہ سنبھالتا ہے کہ یہاں روکو 1 منٹ کے لیے، یہ گاڑیاں نکل جائیں، یہاں روکو، اس گاڑیوں کو مڑنے کا موقع دو. تو سرکار وہ راستے بناتا ہے جس کے اندر آپ اپنا کام کر سکیں اور بھیڑے نہیں، کہیں لڑائی نہ ہو. وہ اصول اجاگر بھی کرتا ہے، اس کے قانون بھی بناتا ہے، اور وہ راستے. سرکار کا کام فلوئڈٹی کا ہے. اور سرکار کا دوسرا کام کیا ہے جو بھی بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ جو ٹیکس دے سکتے ہیں وہ ٹیکس دیں، اور ان سے ٹیکس لے کر سرکار نیچے دے. اور کیا کرے؟ ہر نسل کو تعلیم کا یکساں موقع اور صحت کا یکساں موقع دے. یہ نہ ہو کہ ایک بڑے انڈسٹریز، ماشاءاللہ یہاں سب انڈسٹریز ہیں، ان کی اولاد کو پڑھنے کا اور صحت کی سہولت مل جائے، اور جو آپ کے ملازم ہیں ان کی اولادوں کو وہی سہولت نہیں میسر ہو. تو سرکار ٹیکس لے کر نیچے دیتی ہے، اور جب اس کے اندر کرپشن ہو تو بڑا تکلیف دہ بن جاتا ہے کہ بھئی ہم نے تو استحکام کے لیے دیا تھا، یہ کرپشن کی نظر ہو گیا. تو لہٰذا یہ بڑا ضروری سسٹم ہے کہ یہ ایلیٹزم ختم ہونا چاہیے. ایلیٹزم اس وقت دنیا میں تیزی سے بڑھ رہا ہے، تعلیم کے اندر بھی اور ہر اعتبار سے بڑھ رہا ہے. یعنی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ کئی کتابیں بھی لکھی گئیں، اور پچھلے چند سالوں کے سرویز کے اندر 2014 اور 2018 کے درمیان سب سے زیادہ ایلیٹزم، یعنی یہ کہ ایلیٹ کے لیے قانون بننا اور ویلتھ ایکیومولیشن ہونا، اور صرف اوپر ویلتھ ایکیومولیشن ہونا سب سے زیادہ ہندوستان میں ہوا. اور پاکستان اس طرف نہیں جائے گا، چاہے سرمایہ کاری کے لیے یہ کرنا ضروری ہو. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ غریب کو پیس کر اوپر ایلیٹ کو نوازتے رہیں، کیونکہ ساری قوم جب اٹھتی ہے، عورتوں سمیت، ان کی بھی اپارچونیٹیز ہونی چاہیے، ڈسیبلڈ لوگوں کو بھی اپارچونیٹیز ہونی چاہیے. فکر کریں، جتنی آپ پناہ گاہوں میں جاتے ہیں، جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو شخص یہاں آیا، کوئی نوکری کی تلاش میں آیا، اس کو کھانا مل گیا، کم سے کم یہ کیفیت آپ نے دور کر دی کہ جی کوئی بھوکا نہ رہے، وہ اپنی روزی تلاش کرتا رہے. اور اسی طرح سے کنسٹرکشن کا راستہ کھلے گا. آپ جب انڈسٹریز کھولیں گے تو آپ مزید روزی فراہم کرتے رہیں گے. یہ بے انتہا ضروری چیزیں ہیں کہ اس کے اندر ایلیٹزم نہ ہو، اور ہر شخص کو ایکول اپارچونٹی ہو کہ اس کی اولاد تعلیم پائے، اور ایکول اپارچونٹی ہو کہ میرٹ پر اس کو جاب مل جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا کام. مگر یہ کہ آپ نے ایک اور بات یہ کی کہ کم سے کم آپ لوگوں کی سرمایہ کاری کے لیے اسپیشل اکنامک زونز کے اوپر پنجاب حکومت نے بڑی توجہ دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا کام ہے. اس کے ساتھ ساتھ سکلز ڈیولپمنٹ، اور سکلز ڈیولپمنٹ بھی نیفٹیک اور ٹیفٹا کے ذریعے ہونا چاہیے. کیسے؟ آپ کو شاید آپ نے خبر پڑھی ہو کہ ٹیلی فون اب پاکستان میں بننے شروع ہوئے، اسمارٹ فونز بھی. اچھا اسمبل ہو رہے ہیں، پھر بننے بھی لگیں گے. مگر ایک بڑی عجیب سی کیفیت ہوئی کہ جس انڈسٹری نے یہ کام شروع کیا، اس نے کہا جی 150 لوگ ہم چائنا سے لے کر آئیں گے. اب کیوں؟ یہاں سکلز نہیں ہیں، صرف وہ چھوٹا سا کام کرنے کے لیے. ان کو ہم نے لنک کیا نیفٹیک کے ساتھ، اور ان کے سارے جتنے وہ لوگ سلیکٹ کر لیں پاکستانی، 3-4 مہینے میں ان کو سکلز دے دیں گے. تو لہٰذا سکلز ڈیولپمنٹ ساتھ ساتھ بے انتہا ضروری ہے. آئی ٹی کے اوپر آپ لوگ فوکس کریں، اپنی اولاد کو اس طرف لگائیں. آئی ٹی انڈسٹری، یعنی دیکھو جو ویلیو ایڈیشن ہے اس کے اوپر بھی توجہ دیں. میری آپ سے 2 درخواستیں ہیں، دوسری درخواست اس کے بعد کرتا ہوں. پہلی درخواست یہ ہے کہ ویلیو ایڈیشن کے لیے راستے کھولیں. آئی ٹی سیکٹر ایسا ہے کہ جس کے اندر بے انتہا اپارچونیٹیز ہیں اور کھلتی چلی جائیں گی. جو لوگ اس پر توجہ نہیں دے رہے، میری آپ سے درخواست ہے کہ انویسٹمنٹ کے اعتبار سے اپنی انڈسٹریز کے اندر آپ نے کر ہی لیا ہوگا. بغیر اس کے تو آج کل دنیا میں آپ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. مگر اپنے فیوچر انویسٹمنٹس کے اندر آئی ٹی کو ضرور اہمیت دیں. دوسری درخواست آپ سے ایک اور ہے بڑی اہم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کو دنیا میں موقع مل رہا ہے ایک بڑی قوم بننے کے لیے، میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ جو دنیا کو یہ محسوس ہونا چاہیے
پاکستان کا وقار، پاکستان کی برانڈنگ کے ساتھ ساتھ برانڈنگ بھی آپ کو بہتر کرنی پڑے گی۔ ماشاءاللہ آپ اتنی ساری ایکسپورٹ کرتے ہیں، کبھی وہ ری برانڈ ہو کر اور ویلیو ایڈ ہو کر وہ بہت زیادہ پیسے کما لیتے ہیں آپ ہی کی بنائی ہوئی چیز سے۔ تو ایک تو اپنی برانڈ کو بہتر کریں، میڈ ان پاکستان والی برانڈ کو۔ دوسرے یہ کہ جو میں آپ سے ذاتی طور پر درخواست کر رہا ہوں وہ یہ کہ دنیا کے اندر مسلمان کے اعتبار سے آپ کے اوپر لوگوں کو ایسا بھروسہ ہو کہ کوئی پاکستانی جو ہے تاجر دنیا کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا۔ یہ ریپوٹیشن بنانا بے انتہا ضروری ہے۔ اگر یہ ریپوٹیشن آپ نے بنا لیا، اور قوموں کے ایسے ریپوٹیشنز بنے ہوئے ہیں، یعنی آپ فوکس کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاں بنے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت دنیا کی موریلٹی کا معیار جو ہے وہ بہت ہی گرا ہوا ہے۔ موریلٹی سے میری مراد یہ ہے کہ اصولوں کو قربان کر کے جس ملک کے ساتھ تجارت ہو، زیادہ ہو، اس کو اگنور بھی کیا جاتا ہے، چاہے وہ کشمیر کے اندر جتنے بھی مظالم کرے یا فلسطین کے اندر جتنے بھی مظالم کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ابھرتی ہوئی قوم کے لیے، آپ لوگوں کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ اپنی اقدار، اپنے اخلاق اور اپنی سچائی کی مہر آپ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ اتنے راستے کھولے گا اس قوم کے لیے، اور آپ نے دیکھ لیا کووڈ اتنی بڑی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی ہے۔ اتنے بڑے راستے کھولے گا کہ اگر آپ اسلامی اقدار اور اسلامی اخلاق کی بنیاد پر اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں، ملک بھی ترقی کرے گا، بچے بھی، ان کی بھی تربیت آپ اسی ماحول کے اندر کریں گے۔ کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان ایک بہت بڑی قوم کے طور پر ابھرنا شروع ہو جائے۔ شکریہ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔